اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ اپنے اس چینل پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کتابوں کی دنیا، جس میں نئی آنے والی کتابوں سے احباب کو متعارف کروایا جاتا ہے، خصوصاً نئے لکھنے والے لوگ اور جو لوگ یہاں یورپ میں اسکینڈینیویا میں مقیم ہیں، خواہ وہ نثر لکھتے ہیں خواہ وہ شاعری کرتے ہیں، ان کی آنے والی کتابوں سے ناظرین کو جو ہے وہ متعارف کروایا جاتا ہے تاکہ کتاب بینی کا شوق بھی بڑھے اور دوسری طرف جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی محنت اور ان کی جو کاوش ہے وہ آپ سب تک پہنچ سکے۔ تو آج کے اس ولاگ میں جس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے مصنف میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں مقیم ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن علم و ادب سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ ان کا نام ڈاکٹر سید ندیم حسین ہے۔ ان کا تعلق پاکستان جہلم سے ہے اور 1990 میں انہوں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کیا، پھر وہ یہاں ناروے آئے اور وہ اسپیشلائزیشن کی، وہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ اور ساتھ ہی علمی ادبی جو سرگرمیاں ان میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ناروے کی ایک معروف ادبی تنظیم دریچہ، اس کے وہ صدر ہیں، جس کے تحت انہوں نے بہت سی جو ہے وہ علمی ادبی پروگرام جو ہیں وہ منعقد کیے ہیں۔ ان کی پہلی کتاب برف زار سے آپ سب کو آج متعارف کروانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نثر بھی بہت شاندار لکھتے ہیں اور آزاد نظم بھی وہ کہتے ہیں۔ ان کے کالمز قومی اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں، اور یہ جو ان کی پہلی کتاب ہے برف زار، جو کہ جون 2020 میں شائع ہوئی، یہ دراصل ان کے سلیکٹڈ مضامین اور کالمز کا مجموعہ ہے۔ اور اسے پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کا مطالعہ کس قدر وسیع ہے اور ساتھ ان کا مشاہدہ اور تجزیہ بھی۔ وہ اپنی سیاسی نظریات یا اپنے دینی رجحانات یا سماجی جو تغیرات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں، اور وہ سیاسی موضوعات پہ اگر وہ لکھتے ہیں تو وہ تصویر کے دونوں رخ جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ ان کی ذاتی دلچسپی کسی بھی سیاسی شخصیت یا جماعت سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک منصف کی طرح انصاف کرتے ہیں اور وہ دونوں پہلو جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں۔ ان کی اس کتاب میں مختلف نوعیت کے مضامین ملیں گے جن کا تعلق پاکستان کی سیاست سے بھی ہے، پاکستان سے کرکٹ سے بھی ہے، اور ناروے میں رہنے والے پاکستانی ان کی سرگرمیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی موضوعات بھی ہیں، اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی ہیں۔ مثلا انہوں نے جب اسپین کا دورہ کیا تو انہوں نے قرطبہ کے بارے میں، اور اندلس کی سیر، اس میں 4 ان کے مضامین ہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی، اور جب وہ بنگلہ دیش بنا 16 دسمبر 1971 کو، تو انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ 6 قسطیں اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں، اور ڈھاکہ ڈوب گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا جوانی میں تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی محبت کے اسیر ہوئے اور اب بھی ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ اس میں توازن رکھتے ہیں۔ وہ محبت میں حقائق اور تاریخی شواہد جو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرتے، اور یہی چیز وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ جن سیاسی شخصیات یا جماعتوں کو پسند نہیں بھی کرتے یا ان سے ان کے نظریات نہیں بھی ملتے، لیکن جہاں ان کی خوبیاں ہوتی ہیں اور جہاں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے وہ برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، اور جن سیاسی شخصیات یا جماعت کو وہ بہتر سمجھتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں، ان کی خامیوں کو بھی بیان کرنے سے وہ پیچھے نہیں رہے۔ تو یہ ایک متوازن شخصیت اور ایک ایسی شخصیت جسے واقعی غیر جانبدارانہ آپ صحافی کہہ لیں، تجزیہ نگار کہہ لیں، وہ آپ کو خوبی ڈاکٹر صاحب کی ان تحریروں میں نظر آئے گی۔ اور اس میں تقریباً ہر موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں سماجی موضوعات بھی ہیں، انہوں نے عالمی امور پہ بھی لکھا ہے، مثلا ترکی کے انتخابات کے حوالے سے اقوام متحدہ کی انہوں نے رپورٹ بھی لکھی ہے، گلوبلائزیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ناروے میں جو دوہری شہریت کا قانون ہے اس کے حوالے سے، ناروے میں پاکستانیوں کے 50 سال، اس حوالے سے بھی لکھا ہے۔ اور چونکہ ناروے ان کا دوسرا جو ہے وہ وطن ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے مضامین بھی لکھے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی میں احباب کو بتاتا چلوں کہ میری نئی آنے والی کتاب وطن ثانی، اس میں ڈاکٹر صاحب نے
ناروے میں اردو کے عنوان سے ایک بہت ہی شاندار جو ہے وہ تحریر مجھے دی تھی، جو اس کتاب کا حصہ ہے، جس میں ناروے میں اردو کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے انہوں نے بہت ہی اہم جو ہے وہ تحریر لکھی ہے، تو وہ وطن ثانی میں شامل کی گئی ہے۔ تو بہرحال جناب یہ ڈاکٹر سید ندیم حسین صاحب کی جو کتاب ہے برفزار، اس کا عنوان بھی بڑا شاندار ہے۔ ظاہر ناروے وہ ملک ہے جہاں پہ خوب برف باری ہوتی ہے، اور آج کل تو ویسے بھی ہر طرف برف ہی برف ہے، لیکن انہوں نے اس کو برفزار کا جو نام دیا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھ کے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کس پائے کے جو ہیں وہ رائٹر ہیں، اور خصوصاً اس میں انہوں نے لوگوں میں تھاٹ پرووکنگ، سوچنے سمجھنے، فکر، اس کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کے بھی ان کی جو تحریریں اس میں شامل ہیں، جیسے سوچا کرو ایک مکالمہ، اور کچھ ان کے جو ہے افکار بھی ہیں جس کو انہوں نے افکار پریشان بھی لکھا ہے، اور کچھ شارٹ نوٹس ہیں جو اہم امور کے بارے میں ان کی رائے ہے، جو قارئین کو بھی ضرور جو ہے وہ متاثر کرے گی۔ تو آج کے اس جناب کتابوں کی دنیا میں ڈاکٹر سید ندیم حسین صاحب کی جو کتاب ہے برفزار، اس سے آپ کو متعارف کروایا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو تب ہو سکے گا جب آپ ڈاکٹر صاحب کی کتاب اس کا مطالعہ کریں گے، اور مطالعہ کرنے کے بعد یقیناً آپ ڈاکٹر صاحب کی محنت کو ضرور سراہیں گے۔ تو یہ ہے جناب آج کے اس ولاگ میں برفزار پہ تبصرہ۔ آئندہ کسی ولاگ میں کسی اور کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں۔